أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله جل وعلا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ دو آیات، پہلی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. ہاں البتہ ایک صورت ہے کہ اس کو اچھی نیت کے ساتھ آپ اس کے قریب جا سکتے ہیں، وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ باشعور نہیں ہو جاتا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. دوسری آیت مبارکہ سورہ یوسف کی ہے، اور اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا خواب سنا اور وہ بشارت ہے، اچھا خواب ہے، تو بیٹے یوسف کو روکا کہ یہ خواب باقی بھائیوں کو نہ بتانا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ فریب کریں گے. پہلی آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور یہ وہ حصہ ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کرنے کے بعد نیچے جو احادیث لائے ہیں وہ احادیث ہیں جو رازوں کی حفاظت کے متعلق ہیں. اور گویا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ راز کو عہد سمجھتے ہیں. راز ایک عہد ہے، اور اس راز کو افشا کر دینا، اس کو کھول دینا، یہ بدعہدی ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب سنانے سے اس لیے منع کیا کہ گویا کہ یہ بھی وہ راز ہے، اگر تیرے بھائیوں پہ کھلا تو تیرے لیے نقصان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جو ہماری رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر راز آپ کے ذاتی ہوں، آپ کی ذات سے متعلق ہوں، تو انہیں بھی نہیں کھولنا، اور اگر راز آپ کے پاس دیگر لوگوں کے ہوں تو انہیں بھی نہیں کھولنا. ذاتی راز کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے کام ہیں، جو تمہارے امور ہیں، ان کی کامیابی کے لیے کتمان سے مدد طلب کرو، کتمان سے مدد لو. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو، کوئی کاروبار ہے، کوئی تعلیم کا معاملہ ہے، کوئی رشتے کا معاملہ ہے، کوئی بھی اہم معاملہ، تو اسے تب تک لوگوں پر نہ کھولو جب تک کہ وہ میچور نہ ہو جائے. میچور ہونے تک اس کو لوگوں پر نہ کھولو. کیوں نہ کھولو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، اس لیے کہ ہر وہ شخص جس پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. سو ایسا نہ ہو کہ ابھی کام آپ نے شروع نہیں کیا اور شروع کرنے سے پہلے حاسدین آپ کے پیچھے ہوں. سو نصیحت یہ ہے کہ کام جب تک مستحکم نہیں ہو جاتا، جب تک اس کی عملی صورت سامنے نہیں آ جاتی، تب تک اس کو بلا وجہ لوگوں پر اس کا اظہار نہ کرو. اور حسد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اے نبی پناہ مانگا کریں، حاسدوں کے شر سے پناہ مانگیں. سو یہ انسان کا اپنا ذاتی راز ہے، تو ان رازوں کو تب تک نہ کھولیں جب تک کہ وہ کھولنے کے قابل نہ ہوں. پھر اسی طرح راز تو راز ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو. انسان کے عیوب بھی تو انسان کے لیے راز ہیں.
انسان بلا وجہ ان کو لوگوں کے لیے کھولے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے، سب کو معاف کر دیں گے سوائے مجاہر کے، سوائے اس کے جو کھلا گناہ کرتا ہے، جس کو شرمندگی نہیں ہوتی، جو چھپنے اور گناہ چھپانے کا تکلف بھی نہیں کرتا۔ اور فرمایا یہ وہ شخص ہے جو رات کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ صبح اٹھتا ہے اور دوستوں کو یا کسی دوست کو بتاتا ہے کہ رات میں نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کے راز کو افشا کرتا ہے۔ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، جس کو اللہ نے راز بنا لیا تھا، صبح اٹھ کے یہ خود لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر وہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلتم یوم القیامہ، کہ لوگوں میں برا ترین آدمی قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں سے برا ترین آدمی، شریر ترین آدمی وہ ہوگا الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، کہ ایک شخص رات کو اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے اور بیوی اس کے قریب ہوتی ہے، اور صبح اٹھ کے یہ اس راز کو افشا کر دیتا ہے۔ جو میاں بیوی کے باہمی تعلقات ہیں، جب میاں بیوی بے تکلف ہوتے ہیں، ان لمحات کو جو شخص لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں برا ترین ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تشبیہ دی ہے وہ لباس کی تشبیہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس کا کام عیوب کو ڈھانپنا ہے، جسم کو ڈھانپنا ہے، وہ جسم کو عیاں نہیں کرتا۔ لباس جسم کی نمائش تو نہیں کرتا، جسم کو محفوظ بناتا ہے۔ سو میاں بیوی کی جو باتیں ہیں وہ گویا کہ اس آدمی کے اپنے بھی راز ہیں، بیوی کے راز تو ہے، سو یہ اس کا اپنا بھی راز ہے۔ اس لیے یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ایک روایت بن چکی تھی، اب الحمدللہ اس میں کافی بہتری ہے کہ جب شادی ہوتی تو صبح لڑکے دلہے کے پاس اور لڑکیاں دلہن کے پاس بیٹھ جاتی، صرف اس مقصد کے لیے تاکہ یہ بیوی اپنے شوہر کے راز بتائے اور شوہر اپنی بیوی کے راز بتائے۔ سو بے خبری اتنی بڑی ہے، جہالت اتنی بڑی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدترین آدمی ہے ایسا کرنے والا۔ اس لیے اگر راز ذاتی ہیں تو ان کو بیان کرنا بھی نامناسب ہے، اور راز اگر دوسروں کے ہیں، آپ کے اپنے نہیں ہیں، آپ کا راز نہیں ہے، اور رازوں کو ویسے سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول کی نسبت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ راز تب تک آپ کے غلام ہیں جب تک وہ آپ کے پاس ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس نہ رہے، دوسروں کے پاس چلے گئے، تو پھر آپ ان رازوں کے غلام ہیں۔ اور ہمارے ہاں رویے ایسے ہی ہیں کہ میں ایک بات خود نہیں سنبھال پاتا، پیٹ کا کچا ہوں، میرے پیٹ میں سماتی نہیں ہے بات، نہ اپنی نہ کسی دوسرے کی، اور ایسا کچا ہوں کہ بتا دیتا ہوں اور بتانے کے بعد پھر نصیحت کرتا ہوں کہ تم نہ کسی کو بتانا۔ اور ہم رازوں کو بھی اس طرح افشا کرتے ہیں، یہ کہہ کے راز کھول دیتے ہیں کہ کسی اور کو نہ بتانا، کسی اور کو نہ پتہ چلے، میں صرف تمہیں ہی بتا رہا ہوں۔ مردوں کا بھی یہی معاملہ ہے، خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے، اور نسبتاً خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو محافل جمتی ہیں، جو مجالس جمتی ہیں، اس میں تو عام طور پر جو موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، فلاں کی بات بتائی، اس کی بات بتائی، اس کی بات بتائی، ایک شخص نے بتائی، پھر مخاطب نے 2 بتائیں، پھر اس نے 3 بتائیں، وہ باتیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں۔ اور اللہ کی پناہ ہے کہ ہم میں سے بعض افراد ایسے ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان کے پاس ہر بندے کی معلومات ہوں، اس کی بات ہو تو اس کی کہانیاں بھی مجھے پتہ ہیں، فلاں کی بات ہو تو میں جانتا ہوں،
اس کے بارے میں بتاؤں تو آپ کے کانوں سے دھواں نکل آئے، اس کے بارے میں بتاؤں تو آپ جان جائیں کہ میں کیا جانتا ہوں. ہمارے ہاں یہ فخر کی بات سمجھی جاتی ہے کہ میرے پاس لوگوں کے راز ہیں، میرے پاس لوگوں کے عیب ہیں، میں بتا سکتا ہوں، میں بہت باخبر ہوں. جبکہ یہ معیوب چیز ہے، یہ عیب دار چیز ہے، یہ کمزور آدمی کی علامت ہے. طاقتور آدمی اور سمجھدار آدمی ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ وقت ضائع نہیں کرتا. اور طاقتور آدمی وہ ہے جس کے پاس کسی کا راز آ جائے یا اپنا راز ہو تو وہ اس کو سنبھال لیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اور ایک حدیث میں ہے سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے. اور آپ اندازہ کریے کہ صلہ کتنا بڑا ہے، انعام کتنا بڑا ہے. یعنی ہم اگر اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اگر ہم کسی کے عیب کو پھیلانا چاہیں تو کہاں تک پھیلا سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں تک؟ ہمارا سرکل کتنا ہے، سوشل سرکل کتنا ہے؟ 1000 5 10 50 ہزار ہو گئے، 1,00,000 ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والے کے پردوں کو تب پردہ ڈال دیں گے جب کل کائنات ہوگی، جب ساری مخلوقات ہوگی، اس میں اولاد بھی ہوگی، اس میں والدین بھی ہوں گے، اس میں اساتذہ بھی ہوں گے، اس میں مریدین بھی ہوں گے، معتقدین بھی ہوں گے، سب ہوں گے. وہاں اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے سورہ حجرات میں جہاں روکا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. اے ایمان والو بدگمانی سے بچ جاؤ، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. شک، بدگمانی کیا ہے؟ شک کرنا، ہر دوسرے بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا. حکم یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں جب تک کہ اس کا کوئی عیب واضح طور پہ آپ کے سامنے نہ آ جائے. اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور اگر عیب سامنے آ جائے تو اس کو چھپا لیں. اگر وہ اس کا ذاتی عیب ہے، اگر اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ اور مفاد عامہ کے ساتھ نہیں ہے، اگر اس کا ذاتی عیب ہے تو اس کو چھپا لیں، اس پہ پردہ ڈال دیں. اور یہ جو سوچ ہے کہ آپ نظر اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ بندہ آتا کہاں سے ہے، یہ بندہ جاتا کہاں پہ ہے، یہ چلتا کس کے ساتھ ہے، یہ جب فلاں جگہ پہ میں نے اس کو دیکھا تھا یہ کس کے ساتھ تھا، وہ خاتون اس کی بیوی تو نہیں لگتی تھی، وہ دکھنے میں اس کی بہن تو نہیں لگتی تھی. مطلب یہ آپ کا اور میرا کام ہے، میں اور آپ اس کے مکلف ہیں. یہ شک ہے، اس سے منع کیا گیا. اور فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی بھی نہ کرو. لوگ باقاعدہ جاسوسی کرتے ہیں، باقاعدہ کان لگاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. لوگ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، باتیں چل رہی ہوں تو موبائل ریکارڈنگ پہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ علم میں نہیں لے آتے کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی کے موبائل پر نظر دوڑانا، موبائل ہاتھ میں آ جائے تو اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا، کہیں سے کسی کا ڈیٹا مل جائے تو اس کو کھولنے کی کوشش کرنا درست نہیں ہے. کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو مجلس کی باتیں باہر بتانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں. ان کو تب تک آپ وہ باتیں باہر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ یہ باتیں راز کی باتیں نہیں ہیں. اور یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات راز کی ہے اور یہ راز کی نہیں ہے؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خود بتا دے کہ بھائی یہ بات آپ کی اور میری ہے، یہ میری بات آپ کے پاس امانت ہے، یہ بات راز کی بات ہے. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر تاخیر سے پہنچے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں. والدہ نے پوچھا کس کام سے بھیجا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ وہ اللہ کے رسول کا راز ہے، وہ اللہ کے رسول کا
راز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ کو نہیں بتایا. اور والدہ ایسی نیک بخت کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول کے راز کسی کو نہیں بتانے. اور اس روایت کو اس کے راوی حضرت ثابت ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مجھے انس یہ بات بتا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے کہنے لگے کہ اگر میں نے یہ راز کسی کو بتانا ہوتا تو ثابت آپ کو ضرور بتاتا، لیکن بتانا نہیں ہے. یہ راز ہے، یہ امانت ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ بات آپ کی اور میرے درمیان رہنی چاہیے تو یہ راز ہے. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت به فهي امانہ، کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے، آگے پیچھے دیکھتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ بات آپ کے پاس امانت ہے. ادھر ادھر وہ کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ اور تو نہیں سن رہا، میں تو صرف آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. اور جب کوئی شخص آپ کو بات بتانے کے لیے لوگوں سے الگ کر لے یا الگ کر کے آپ کو بات بتائے یا بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کنایا ہے کہ وہ آپ کو راز کی بات بتانا چاہتا ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور سے بھی بیان کی جائے. اور پھر سیاق سے بھی، اس جو مجلس ہے اس کے ماحول سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. ہم سارے سیانے ہیں اللہ کی توفیق سے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی بات بتانے والی ہے اور کون سی نہیں بتانے والی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی گروہ کی بات کو کان لگا کے سنتا ہے اور وہ اس کا کان لگا کے سننا ان کو ناپسند ہے، وہ نہیں چاہتے یہ ہماری بات کو سنیں، یہ کان لگا کے سنتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بات کو یہ سنیں، وہ اس کو ناپسند جانتے ہیں یا اس سے بھاگتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں، اور یہ پھر بھی سننے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، اور جو لوگوں کے عیبوں کو پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی پھیلائیں گے، بھلے وہ اپنے گھر کے اندر کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو جتنا مرضی وہ محفوظ سمجھے کہ میں بہت محفوظ ہوں، وہ اپنی جتنی بھی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی پھیلا دیں گے. اس لیے یہ ایک معاشرتی بیماری ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے اخوت میں کمی آتی ہے، جس میں رشتہ داریاں نہیں رہتی، جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جس میں اعتماد کی فضا خراب ہو جاتی ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہر شخص کے بارے میں وہ جانے جس کا مجھے دنیا اور اعتبار سے جس کا فائدہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی فرمان جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، فرمایا المکر والخدیعۃ فی النار، کہ فریب اور دھوکہ یہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گے، جہنم میں لے جانے والے ہیں. اور یہ دھوکہ ہے کہ کوئی شخص آپ پہ اعتماد کرے اور آپ اس کے راز کھول دیں. اور بدقسمتی سے یہ تب اس کے مظاہر کھلے عام ملتے ہیں جب آپ کی کسی سے کسی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے. آپ دوست ہیں، آپ کو بعض چیزوں کا معلوم ہے، علم ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دوستی باقی نہیں رہتی، سو آپ پھر اپنے دوست کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، میرے سینے میں بڑے راز ہیں، میں زبان کھول دوں تو یہ ذلیل ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، یہ ویسا ہو جائے. آپ نے ذلیل کرنا کیوں ہے؟ اس لیے راز اپنی ذات کے ہوں، اپنے آپ کے ہوں، اپنے گھر والوں کے ہوں، اپنی اہلیہ کے ہوں یا کسی مسلمان کے، ان کو کسی بھی طور پہ کھولنا ٹھیک نہیں ہے، سوائے ان رازوں کے جن کا کھولنا ضروری ہے. اور وہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، جس میں فرمایا نا کہ المجالس بالامانہ، اسی میں فرمایا کہ 3 طرح کی چیزیں جو ہیں وہ راز نہیں ہیں.
ایک یہ کہ کسی جگہ پہ کسی کو ناحق قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہو، منصوبہ بندی ہو رہی ہو، تو آپ اس کو کھول سکتے ہیں، بلکہ کھولنا چاہیے کہ کوئی ناحق جان نہ چلی جائے۔ کسی کا مال لوٹنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہو تو اس کو کھول دیں، یہ راز نہیں ہے۔ اور کسی کی عزت سے کھیلنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہو تو اس راز کو بھی کھول دیں، یہ راز نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم علی المسلم حرام، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت بھی، اس کا مال بھی اور اس کا خون بھی۔ تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں دوسری حدیث مبارکہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے تو وہ راز نہیں ہے، اس کو کھول دینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیاں جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، جس کو چھپانے سے معاشرتی نقصان ہو سکتا ہے، اس کو نہیں چھپانا چاہیے، اور جن کا تعلق ایک فرد کے ساتھ ہے، اس کا معاشرے کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں ہے، اس پہ پردہ ڈال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رازوں اور اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، دوست احباب کے رازوں کو ڈھانپنے والے ہوں، ان کی پردہ پوشی کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔